قرآن میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اے جن، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب آپ دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے ہیں، دیکھو جو چیزیں کمپنی سے بن کے آتی ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک آپ کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی۔ آپ اگر کوئی کارپیٹ بنائیں، اپنے ہاتھ سے سلائی کڑھائی کریں، کوئی سویٹر بنائیں اپنے ہاتھ سے، خواتین ہوتی ہیں نا سویٹر بناتی ہیں اپنے ہاتھ سے، بیٹے کو دے دیا، بیٹا یہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، یہ میرے ابا کی جو فیکٹری تھی نا، جو کمپنی، اس میں نہیں بنایا میں نے، یہ ٹیلر سے نہیں بنوایا ہے۔ تو وہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ٹیڑھی میڑھی کیوں نہیں ہو، اس کی انسان قدر کرتا ہے کہ فلاں نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے، سب چیزیں اللہ نہیں بنائی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جن سے کیا کہا؟ شیطان سے، کہ ایسی ذات کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے، اور ہاتھوں بھی نہیں فرمایا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب فتنہ پرست آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کے دونوں ہاتھ، اب اس کا مطلب تلاش کرو، اس پہ شروحات لکھو، اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بناؤ، اور عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی اللہ ہی مراد جانتا ہے، جو مقصد ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ مقصد کیا ہے؟ بھائی اللہ آدم علیہ السلام کی ویلیو بیان کر رہے ہیں، مجھے اس سے الگ سے محبت ہے، بہت محبت سے بنایا ہے اسے، اس سے زیادہ وہ آگے اس مسئلے میں بولو بھائی نہیں جائے گا۔ اسی طرح بادشاہ لوگ جو ہیں، جب بھی حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے تخت سنبھال لیا۔ بادشاہ نے کیا کر لیا؟ تخت سنبھال لیا۔ عرش کہتے ہیں عربی میں بادشاہ کے تخت کو، عرش پر مستوی ہو گیا، حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور بادشاہ کی کرسی بھی ہوتی ہے بڑی عالی شان۔ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں ہی بات چیت کی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، جیسے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر محیط ہے، عرش پر ہے، اور عرش پر اس کی کرسی ہے، اور وہاں پر اللہ جلوہ افروز ہے۔ اب آگے اس کی باریکیوں میں جانا، جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ دو دھڑے چل رہے ہیں، دونوں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کوئی عرش پر مان لے اس سے مکان لازم آتا ہے، تو یوں کہہ دیا گویا اللہ کسی جہت کے ساتھ خاص ہے، تو وہ بھی گمراہ۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ تو قرآن کی اس آیت کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، وہ بھی گمراہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گمراہ ہیں۔ اللہ کے بندے جتنا بتا دیا اس میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے حدیث پیش کی تھی کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ نہ اس باندی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب، میں نے بول تو دیا آسمان میں ہے، یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب تو یہ کہ اللہ کسی خاص رخ پر ہے۔ اب کیسی فضول بحثیں چل رہی ہیں۔ ایک صاحب نے بھیجا کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو عرش اللہ سے، وہ ایک ٹی وی میں پروگرام آتا ہے، اس میں دیکھا کہ چند مولاناؤں کو بٹھا کے مرغوں کی طرح لڑایا ہوا ہے آپس میں، اور یہ مسئلہ جو ہے نا عرش والا، اس پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر عرش تو اللہ سے معاذ اللہ، یعنی اللہ سے چھوٹا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی ذات تو عرش سے بڑی ہے، تو اللہ کیسے عرش پہ آ گیا؟ دوسرا جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ جو ہے ہر جگہ کیسے آ گیا۔ کس قدر خطرناک بحثیں ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں میڈیا پہ لائی جا رہی ہیں، اور وہاں مولانا لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ نہ آپ نے اس کو ڈیٹیل بتائی کہ آسمان میں ہونے سے جہت لازم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں تو کیسے آ گئے اس عرش پر، پھر کرسی گول کرسی ہے یا کیا ہے؟ نہ آپ نے تفصیل بتائی، نہ باندی نے تفصیل بتائی، بس مبہم۔ اس سے زیادہ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔